السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نذیر انبالی وقار کے والدین گھر پر نہیں تھے۔ وہ اپنے پرانے نوکر سکندر کے ساتھ گھر پر تھا۔ ماسٹر صاحب ٹیوشن پڑھانے آ چکے تھے۔ سکندر اسے بلانے آیا تو وقار نے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھ لیا۔ میں درد سے بے حال ہو رہا ہوں اور تمہیں ماسٹر جی کی پڑی ہے؟ آج میں آرام کروں گا، جاؤ سر کو بتاؤ۔ وقار نے کراہتی ہوئی سکندر سے کہا، جی چھوٹے صاحب، ماسٹر جی کو بتاتا ہوں۔ اسے یقین تھا کہ چھوٹے صاحب بہانے بازی کر رہے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے یہ بات سن کر افسردہ لہجے میں کہا، اچھا تو پھر میں چلتا ہوں، کل آؤں گا۔ ماسٹر جی کے جاتے ہی سکندر گیٹ کے پاس کرسی پر بیٹھ کر اونگنے لگا۔ اسے اپنی ماضی یاد آنے لگا اور وہ بھی پڑھائی سے بھاگتا تھا۔ ایک دن اس کا دل اسکول میں نہیں لگ رہا تھا۔ جاری ہے، چھٹی ہونے کا وقت ابھی بہت دور تھا۔ کتابیں، کاپیاں اور کرسی پر بیٹھے ماسٹر جی کی کچھ بھی تو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ بستہ اٹھائے اور اسکول سے باہر نکل جائے، اور جب بھی ایسے کرنے کا سوچتا اسکول گیٹ پر موجود چوکیدار کے موٹے ڈنڈے پر اس کی نظر ٹھہر جاتی تھی۔ پھر سوچتے سوچتے ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ترکیب پر عمل کر ڈالا۔ اچانک وہ ڈسک سے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ سر جی، سکندر بے ہوش ہو گیا ہے۔ بچوں نے شور مچایا۔ کچھ دیر بعد سکندر نے آنکھیں کھولی تو سر آفتاب اور ہیڈ ماسٹر صاحب اس کے پاس کھڑے تھے۔ آفتاب صاحب اسے گھر چھوڑ کر آئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا، نہیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ سکندر دل میں بے انتہا خوش تھا۔ اس نے انتہائی کامیاب اداکاری کی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ماں نے اس کی بلا لی اور لیس پلایا۔ سکندر نے دل کھول کر وقت کو ضائع کیا تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ نقصان والی کوئی بات نہیں، مگر وقت کی تیزی دھاری نے اس وقار کے ابو کے پاس ایک ملزم کی حیثیت سے لا کر کھڑا کیا تھا۔ اس نے بہانہ بازی کرتے ہوئے جس طرح وقت کو ضائع کیا تھا، آج اس کی قیمت صبح سے شام تک کام کی صورت میں ادا کرنی پڑ رہی تھی۔ تنخواہ بھی اتنی نہ تھی کہ زندگی کی گاڑی آسانی سے چل سکے۔ 3 دن بعد وقار کے امی ابو واپس آئے۔ سر بلال انہیں وقار کے بارے میں بتا چکا تھا کہ وقار نے ایک دن بھی نہیں پڑھا۔ وقار سر جھکائے ابو کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے اپنے وقت ضائع ہونے کا نہیں، آزادی ختم ہونے کا افسوس تھا۔ امی جان نے اس پر کڑی نگرانی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وقار کو نگرانی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اب اس نے وقت برباد کرنے کا ایک طریقہ اور ایجاد کیا تھا۔ سر بلال جب سوال سمجھا چکے تو وقار کہتا، میرے سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ سمجھائیں۔ صرف ایک ہی مضمون پر اتنا وقت صرف کرتا تھا کہ دوسرے مضامین کے بارے ہی نہ آتی تھی۔ سکندر کے ماموں نے بائی زمین بیچی تھی جس میں سے سکندر کے والدے کو نقد رقم ملی تھی۔ ماموں نے سکندر کا بینک اکاؤنٹ نہ ہونے کے باعث وہ رقم وقار کے ابو کے اکاؤنٹ میں بھیجی تھی۔ بینک میں وقار کے ابو، سکندر اور وقار موجود تھے۔ وہ سکندر کے بینک اکاؤنٹ کھلوانے آئے تھے۔ سکندر نے شیشے میں جھانکا تو ایک بڑے سے میز کے پیچھے اعجاز نظر آیا۔ چند منٹوں بعد دونوں بغل گیر ہو رہے تھے۔ یہ تمہارا اہم جماعت ہے؟ حیران ہو کر سکندر سے پوچھا۔ جی چھوٹے صاحب، اعجاز میرا اہم جماعت ہے۔ میں بہانہ بنا کر وقت ضائع کرتا رہا اور اس نے وقت کا درست استعمال کیا اور یہیں تک پہنچ گیا۔ ہمارے ماسٹر جی شہید حکیم محمد سعید کا ایک قول جماعت میں اکثر سنایا کرتے تھے، وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کا درست استعمال عبادت ہے۔ وقار کبھی اعجاز کو اور کبھی سکندر کو دیکھتا تھا۔ بہانہ بنانا، وقت برباد کرنا اور کام سے جی چرانا، وقار اپنے بارے میں سب جانتا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وقت کو برباد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا تھا۔ اس انجام سے بچنے کے لیے وقار نے اس لمحے بہانوں کا گلا دبانے اور وقت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ پیارے وقت، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں آئندہ ضائع نہیں کروں گا، تمہاری ایک ایک لمحے کا قدر کروں گا۔ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، مجھے دوست بنا لو۔ وقار کی باتیں سن کر وقت خوش ہو گیا تھا۔ اس نے وقار کو دوست بنا لیا۔ یہ دوستی اب تک قائم ہے۔
اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔